تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی، جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں، اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے. تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں، اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے ہیں اور رہیں گے، اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں. تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا، اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا، ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا، پریس کانفرنسز، چھاپے، جعلی پرچے، ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں. اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی. اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا، اور اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے وہاں پر. پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ صرف افغانستان نے نہیں جیتی، پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ. دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسیز چینج تھی، اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ میں آ گئے، اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ، اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا، حکومت سنبھالنے کے بعد کہا، ہر میٹنگ میں کہا، اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ ٹی او آرز بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تو ٹی او آر بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں. بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ، کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے. پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا، اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے. تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی. تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ، وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں. اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں. آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ رہے ہیں نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک ایس ایس پی جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے یہاں پر. ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے. تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے. مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے. اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، سی ڈی ڈی بھی کام کرتی ہے، اور آرمی ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں. اس آئی بی او کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی. اس کے اندر یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کولیکٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو آئی بی اوز ہیں
جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CDD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو. لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے رزلٹس آئیں گے. اس کے اندر الحمدللہ ہم نے اسے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا. اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا عمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی. لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہیں. اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی. اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. اپنے لوگوں کو اون کریں. وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس. اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے پریشر پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے. لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اسی میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے. چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں. ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے. جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں. لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے. آخر میں صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے. اس وقت NFC نہ دینا
58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا، اور یہ ایجنڈا آئے گا تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی ہے اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت